قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انکدرت صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس شخص نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کے شروع کی آیتیں پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں ان صورتوں کے شروع میں بیان کی ہیں۔ سورہ تکویر اور سورہ انفطار آپس میں جوڑے کی نسبت رکھتی ہیں۔ دونوں میں اللہ نے ایک ہی مضمون بیان فرمایا ہے کہ لوگوں نے عمل سے فرار کے لیے بہانے ڈھونڈے۔ ایک بہانہ یہ تھا کہ رسالت کا انکار کر دو، یہ مضمون سورہ تکویر میں آئے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ جزا و سزا کا انکار کر دو۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، سبھی کو معاف کر دے گا۔ یہ قدر مشترک ہے ان دونوں صورتوں میں، عمل سے فرار کے حوالے سے غلط عقیدے، غلط تصورات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت، جب کہ سورج لپیٹ لیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب کہ ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ جب سورج نہ رہا تو وہ ستارے جس سورج سے ضیاء پا رہے تھے وہ ستارے اب انہیں کہاں سے ضیاء ملے گی، بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب کہ پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب کہ 10 ماہ کی گھابن اونٹنی کھلی پھرے گی، بڑی قیمتی متاع ایک عرب کی، اب اونٹنی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا، 10 ماہ کی گھابن ہے، لیکن انسان گھبرا جائے گا اور مالک کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ اونٹنی کھلی پھرے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب کہ وحشی جانور ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے خوف کی وجہ سے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب کہ جو دریا ہیں وہ جھونکے جائیں گے، یعنی بڑی تیز آگ ہوگی کہ جس سے وہ ان کو گرم کیا جائے گا، ان کو جلایا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کو، تمام انسانوں کو جوڑوں جوڑوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک جوڑا مقربین کا ہوگا، ایک جوڑا اصحاب الیمین کا ہوگا، ایک جوڑا اصحاب الشمال کا ہوگا۔ کنتم ازواجا ثلاثا، تم 3 طرح کے جوڑوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب کہ وہ بچی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ اسلام سے پہلے عورتوں پر بڑا ظلم تھا، اور ایسے واقعات زیادہ تو نہیں ہوئے لیکن پھر بھی ہوتے رہتے تھے کہ لوگ اپنی بچیوں کو جا کے زندہ دفن کر دیتے تھے، زندہ کنویں میں پھینک دیتے تھے۔ سنن دارمی میں واقعہ ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میری ایک بچی تھی، مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، بابا بابا کہتی تھی، لیکن میں اس کو دیکھ کر اندر کڑتا رہتا تھا۔ کیوں کڑتا تھا؟ کہ کوئی میرا داماد بنے گا، میں اپنی بیٹی کسی کے حوالے کروں گا۔ یہ ان کی جھوٹی انا اور غیرت تھی جس کی وجہ سے وہ بیٹیوں کی پیدائش پہ ناراض ہوتے تھے۔ لہٰذا کہتے ہیں ایک دن میں اس کو لے گیا اور میرے ساتھ گئی ہے بڑی خوش خوش کہ بابا مجھے لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جا کے میں نے اس کو کنویں کے اندر پھینک دیا، چیختی رہی بابا بابا بابا۔ اللہ کے رسول نے واقعہ سنا تو اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تو اس پر جو ہے وہ صحابہ نے کہا تم نے کیوں آ کے ہمارے نبی کو آبدیدہ کر دیا؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں اس کو سنانے دو۔ اس سے دوبارہ واقعہ سنا، وہ بھی رویا، اللہ کے رسول بھی روئے۔ پھر آپ نے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، تمہیں ندامت ہے، اللہ نے تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دی۔ لیکن قرآن مجید نے آ کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معصوم بچی سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کی پاداش پہ ماری گئی۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ جس شخص کی 3 بچیاں ہوں وہ ان کی پوری محبت سے پرورش کرے، انہیں ادب سکھائے، انہیں اس قابل کر دے کسی کے محتاج نہ رہیں، تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ایک صحابی نے کہا اگر 2 بچیاں ہوں، آپ نے کہا اس کے لیے بھی جنت واجب ہے۔
بعد میں صحابہ نے کہا کاش کسی نے ایک بچی کے لیے پوچھ لیا ہوتا تو یہ بشارت اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے دیتے۔ میری ایک کتاب ہے خواتین کی عظمت قرآن و حدیث کی روشنی میں نے اس میں قرآن مجید سے بھی آیتیں جمع کر دی ہیں، کیا کیا خواتین کی عظمت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے اور احادیث میں خواتین کی کیا عظمت ہے، اس کتاب سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب کہ نامہ اعمال وہ کھولے جائیں گے، ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے، تقسیم کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب کہ آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، آسمان کو کھینچ کے اللہ اپنے سیدھے ہاتھ میں جو ہے وہ لپیٹ لیں گے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب کہ جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب کہ جنت وہ قریب لے آئی جائے گی متقیوں کے، یعنی علمت نفس ما احضرت، جان لے گی ہر جان کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے، کیا وہ عمل لے کر آئی ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، تو نہیں میں تو قسم کھاتا ہوں ستاروں کی جو چھپ جاتے ہیں اور پھر نظر آ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر دوبارہ چھپ جاتے ہیں۔ اب یہ عرب روزانہ رات کو سوتے ہوئے بھی کھلے آسمان تلے ستاروں کی یہ ساری کی ساری جو حرکات تھیں ان کا چھپنا تھا دیکھتے تھے، اور رات کو سفر کرتے تھے تو اس میں بھی دیکھا کرتے تھے۔ ان کے مشاہدے سے مثال دی کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی جو چھپ جاتے ہیں پھر ظاہر ہو کر چلنا شروع کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ چھپ جاتے ہیں۔ واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی جب کہ وہ پھیل جائے، جب کہ وہ جانے لگے۔ والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب کہ وہ سانس لے، دم بھرے، یعنی اس کا آغاز ہو۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن مجید یہ کسی شاعر کا اور کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ عزت والے فرشتے ہیں جبریل امین، ان کا قول ہے، وہ لے کر آئے ہیں حضرت محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذی قوت، وہ جبریل امین بڑی قوت والے ہیں۔ عند ذی العرش مکین، اور جو عرش والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس ان کا خاص مقام ہے۔ مطاعن، وہ سردار ہیں، ان کے بہت سے ماتحت فرشتے ہیں جو ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ ثم امین، اور وہاں پر وہ بڑے معتبر ہیں، اللہ کے بڑے قابل اعتماد فرشتے ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، اور یہ جو تمہارے ساتھی ہیں محمد یہ پاگل نہیں ہیں معاذ اللہ۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے واضح افق پر حضرت جبریل کو دیکھا ہے۔ تفصیل سورہ نجم میں ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ جبریل امین کو دیکھا، پورا افق ان سے چھپ رہا تھا، وہ ان کے اللہ کے رسول کے قریب آئے اور سورہ مدثر کی 7 آیتیں آپ پر وحی کی۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ غیب کی باتیں جاننے کے بارے میں کوئی حریص نہیں ہے، یعنی کہ بچپن سے کوشش میں ہوں کہ کوئی نہ کوئی نقطہ ڈھونڈ کر لائیں، لوگوں کے سامنے بیان کریں اور اپنی واہ واہ کرائیں، ان کا یہ مزاج کبھی رہا ہی نہیں۔ وہ تو بڑے سیدھے سادھے انسان تھے، بخنے چلا رہے تھے، تجارت کر رہے تھے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، یہ قرآن مجید کسی مردود شیطان کا قول نہیں کہ کوئی جن لے کر آیا ہو اور اس نے کسی کاہن پر القاء کیا ہو۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن مجید نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے نصیحت۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تو جو چاہے تم میں سے سیدھی راہ اختیار کر لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تمہارے چاہے کچھ نہ ہوگا جب تک کہ وہ اللہ نہ چاہے جو کہ تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ لہٰذا اللہ سے نیکی کی توفیق مانگو۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو ہمیں توفیق دے اپنے ذکر کی، اپنے شکر کی اور بہت اچھے طریقے پر اپنی عبادت کی۔ سورۃ الانفطار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، اور جب کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب کہ ستارے یہ جھڑ جائیں گے۔ اس وقت ایک نظم میں ہیں، پوری طرح سے نظم میں کسے ہوئے ہیں، یہ بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر ابل پڑیں گے۔ سورہ تکویر میں فرمایا کہ انہیں گرم کیا جائے گا، دہکایا جائے گا، اور اب اگلے مرحلے میں وہ ابل کر اپنی حدود سے باہر آ جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب کہ قبریں زیر و زبر کی جائیں گی، قبروں کو کریت کریت کے مردوں کو نکالا جائے گا۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، اور ہر انسان یہ جان لے گا کہ اس نے کیا عمل آگے بھیجا تھا اور کیا عمل اس نے پیچھے چھوڑا تھا، یا یہ ہے کہ اس نے کس چیز کو ترجیح دی تھی اور کس چیز کو پس پش ڈالا، تو ہر انسان یہ جان لے گا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟
اب یہ وہ مضمون ہے جو بار بار آتا رہا ہے کہ دھوکہ رب کریم کے بارے میں کہ رب بڑا کریم ہے، ماں سے 70 درجے زیادہ محبت کرتا ہے، لہٰذا وہ ہرگز اپنی مخلوق کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ جہنم کا ذکر صرف اس لیے جیسے ماں بچے کو ڈراتی ہے کہ باہر جو ہے وہ جن ہے، باہر دیو ہے، بہو ہے، بچہ ڈر جاتا ہے اس سے، تو اللہ نے صرف ڈرایا ہے، اللہ جہنم میں کسی کو نہیں ڈالے گا۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ خوب لوٹ مار کی، جہنم کی کافی تدبیر کی، لیکن اللہ کی رحمت نے ہمیں معاف کر دیا۔ گمراہ کن اشعار، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے بنایا، جس نے تجھے سنوارا، اور جس نے تیرے پورے وجود میں ایک عدل رکھا۔ تیرے پورے وجود میں عدل ہے، ایک ہاتھ زیادہ بڑا ہوتا، ایک چھوٹا ہوتا تو انسان کے لیے کتنا بھدا بھی ہوتا اور کام کرنا بھی مشکل ہوتا۔ ایک ٹانگ بڑی ہوتی، ایک ٹانگ چھوٹی ہوتی، پورے وجود کے اندر بڑا خوبصورت عدل ہے۔ اور پھر غصہ بھی ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، غیرت کی علامت ہے، اور اس کے علاوہ نرمی بھی ہے مزاج میں، کبھی جو ہے وہ بست بھی ہے، بڑا انشراح بھی ہے، اور کبھی جو ہے وہ قبض بھی ہے۔ انسان جو ہے وہ اس کے اندر تھوڑی سی رکاوٹ بھی آتی ہے، اسے انشراح حاصل نہیں ہوتا۔ اگر پیاس ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تسکین کا سامان بھی رکھا ہوا ہے کہ پیاس کی تسکین کیسے ہوگی۔ اگر تھکن ہے تو اس کا علاج بھی رکھا ہوا ہے نیند کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیرے وجود میں تیری ضروریات کے لیے کیسا عدل رکھا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اس اللہ نے جس صورت میں چاہا تیری ترکیب کر دی، تجھے جوڑ دیا۔ تو نے خود نہیں سوچا، اختیار کیا کہ میری ناک ایسی ہو، میری آنکھیں ایسی ہوں۔ اللہ نے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، تیری ترکیب کر دی۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم بدلے کو جھٹلاتے ہو۔ تم اللہ کی تعریفیں نہیں کر رہے کہ اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، یہ اللہ کی تعریفیں نہیں ہیں، بلکہ تم بدلے کو جھٹلا رہے ہو، تم دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر نگران ہے، کرامن کاتبین، بڑے عزت والے لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے تم کیا کر رہے ہو۔ اگر اللہ نے سب کو بخشش دینا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ یہ سارا ریکارڈ لکھا جاتا، نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، بدیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، اور پھر حساب کتاب بھی ہونا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ فرمایا تم بدلے کو جھٹلا رہے ہو، اللہ بدلہ قائم کرے گا، نیکی کا اچھا بدلہ دے گا، برائی کا برا بدلہ دے گا۔ اور کیا ہوگا؟ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جہیم، اور بے شک جو فاسق و فاجر ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونھا یوم الدین، وہ ڈالے جائیں گے اس جہنم میں بدلے کے دن میں۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ وہاں سے بھاگ نہ سکیں گے، غائب نہ ہو سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس روز کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس روز کل کا کل اختیار اللہ تبارک و تعالی ہی کے پاس ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، سورہ تطفیف۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے شروع میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید وعید کا بیان فرمایا۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ طف کہتے ہیں بڑی چھوٹی سی چیز کو، ڈنڈی مار کے انسان کتنا حاصل کر لیتا ہے۔ 1 کلو ایک شخص مال تول رہا ہے، کتنا بچا لے گا؟ 10 گرام، 20 گرام، لیکن یہ ہے کہ اس حرکت کے پیچھے وہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کو اللہ پر یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ڈنڈی مار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تاجروں کو اس حوالے سے ہدایت عطا فرمائے، ناپ تول میں کمی سے ان کو محفوظ فرمائے۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ لوگ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو ناپ کر دیتے ہیں یا انہیں تول کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں، لینے کے بعد اور ہیں، دینے کے بعد اور ہیں۔
الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ارے کیا وہ خیال نہیں کرتے کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا؟ لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس روز کے لوگ تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس سے یہ مراد بھی ہے کہ انسان جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی انسان دوسروں کے لیے پسند کرے۔ مسند احمد کی روایت، صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک درخواست کرنی ہے، جو حکم دیں گے مانوں گا، صرف زنا کی اجازت دے دیں بس، میں اس سے نہیں رک سکتا۔ صحابہ اکرام ناراض ہوئے کہ تم یہ کیا بشارت کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ، بٹھایا پاس، کہا کس سے زنا کرو گے؟ اپنی بہن سے؟ نہیں۔ اپنی خالہ سے؟ نہیں۔ اپنی بیٹی سے؟ نہیں۔ اپنی ماں سے؟ نہیں۔ فرمایا کہ تم جس سے کرو گے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی کسی کی بہن ہے کہ نہیں؟ وہ بھی کسی کی ماں ہے کہ نہیں؟ اب اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اب اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے لیے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو پھر ہدایت عطا فرمائی۔ تو فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، یہ ہے وسیع مفہوم ان آیات کا۔ کلا، ہرگز نہیں، انا کتاب الفجار لفی سجین، جو فاسق و فاجر ہیں ان کے نام اعمال ہوں گے سجین میں۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، رجسٹر ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس روز ہلاکت ہے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس بدلے کے دن کو نہیں جھٹلاتا مگر وہی جو حد سے گزرنے والا گنہگار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے کہ یہ تو پچھلوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی کمائی کی وجہ سے۔ اس زنگ کو کیسے اتارے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اور ہرگز نہیں، بے شک وہ اس روز قیامت اپنے رب سے اوٹ میں ہوں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، اور پھر وہ یقیناً داخل کیے جائیں گے، داخل ہونے والے ہیں جہنم میں۔ ثم یقال، اور پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ کہ تم جس کو جھٹلاتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اور ہرگز نہیں، جو نیکوکار ہیں ان کا نام اعمال ہوگا علیین میں۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، ایک بہت بڑا رجسٹر ہے، ریکارڈ ہے۔ یشہدہ المقربون، اور اس کو دیکھتے ہیں، اس پر گواہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے، وہ ان کی تحویل میں ہے وہ ریکارڈ۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار یقیناً نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے، جنت کی نعمتیں دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور تم پہچان لوگے ان کے چہروں سے نعمتوں کی تازگی۔ اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے۔ یسقون من رحیق مختوم، اور انہیں پلایا جائے گا ایک ایسی شراب سے جو سیلڈ ہوگی، جس پر مہر ہوگی، وہی اس کو کھولیں گے۔ وہ مہر بھی ہوگی، آگے فرمایا ختامہ مسک، وہ مہر بھی ہوگی مشک کی، بڑی خوبصورت خوشبو والی مہر۔ یہیں سے ایک مارکۃ العرا کتاب ہے سیرت النبی پر، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، الرحیق المختوم، ضرور پڑھیے، آپ کے گھر پہ ہونی چاہیے۔ مستند کتاب، پہلا انعام اس کو ملا تھا سعودی عرب میں ایک عالمی مقابلے میں، بڑے مختصر طریقے پر ایک کی جلد میں پوری کی پوری سیرت کا خوبصورت احاطہ کیا ہے۔ کتاب لکھی تھی مولانا نے عربی میں، اور پھر بعد میں خود ہی اس کا اردو ترجمہ بھی انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ ہندوستان کے عالم دین تھے یہ۔ ختامہ مسک، اس پر مہر ہوگی مشکی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور چاہیے کہ ان نعمتوں کے لیے مقابلہ کریں مقابلہ کرنے والے۔ مقابلے کا اصل میدان یہ ہے، زیادہ نیکیاں کرو، زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زیادہ اللہ کی راہ میں وقت لگاؤ، تاکہ جنت کی نعمتوں کے حوالے سے تم دوسروں سے درجے کے اعتبار سے آگے بڑھ جاؤ۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، اور جو انہیں شراب پلائی جائے گی وہ اس شراب میں آمیزش ہوگی تسنیم کی، جیسے ایک فلیور
آیا جس میں کافور کی آمیزش ہوگی سورہ دہر میں، ایک وہ فلیور جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، اس شراب میں آمیزش ہوگی تسنیم کی۔ اینن، اس شراب کا بھی ایک چشمہ ہے، یشرب بہ المقربون، کہ جس سے پئیں گے، جس سے استفادہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے جرائم کیے ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بالکل بدھو ہیں، فرسودہ ہیں، بیکورڈ ہے۔ جو خاتون پردہ کرے اسے بیکورڈ کہا جاتا ہے، جو داڑھی رکھ لے کہا جاتا ہے صوفی ہے، ملا ہے۔ فرمایا کہ یہ مجرم، یہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھیں مارتے ہوئے گزرتے ہیں، آنکھوں کے اشارے سے بھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب پلٹتے اپنے گھر والوں کی طرف تو بڑی باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں، گھر میں جا کے اور اپنی بڑائیاں بتاتے ہیں، میں نے یوں فکرت چس کیا، میں نے آج یوں اس کو شرمندہ کیا، آج میں نے یہ اس کو کہا، یوں میں نے اس کو جلایا۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب بھی یہ دیکھتے ہیں اہل ایمان کو، قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، تو کہتے ہیں کہ یہ بھٹکے ہوئے ہیں، نہ جانے ان کا کون سا دین ہے اور یہ نہ جانے کس طریقے پر جا رہے ہیں۔ ان کا ساتھی تھا فلاں شخص، اس نے تو کوٹھی کھڑی کر لی ہے، اور اس کو بھی وہ موقع ملے تھے، یہ بدھو کا بدھو رہا، کرائے کے مکان میں رہ رہا۔ جو حرام خوریاں کرے وہ اسمارٹ ہے، وہ عقل مند ہے، اور جو رزق حلال پہ قناعت کرے وہ بدھو ہے، وہ پاگل ہے، وہ بیوقوف ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے وہ کہتے ہیں کہ جب انہیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، یہ ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے کہ ان کے بارے میں فیصلہ کرے کہ یہ گمراہ ہے کہ نہیں ہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج کے دن یعنی روز قیامت اہل ایمان کافروں پر ہنستے ہوں گے۔ بے وقوف تم تھے، تم نے عارضی زندگی کے لیے ساری محنتیں کی، آخرت کو بھولے ہوئے تھے، بے وقوف تم تھے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اہل ایمان بندے، وہ بیٹھے ہوں گے اور جنت کی نعمتوں کے نظارے کر رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا بدلہ مل گیا نا کافروں کو اس فعل کا جو وہ کرتے رہے۔ سورۃ الانشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب کہ آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ اپنے رب کا کہنا مانے گا، اور اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ اپنے رب کا کہنا مانے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب کہ زمین کھینچی جائے گی، گول ہے زمین، جب کھینچیں گے تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر نکلے گا۔ فرمایا جب زمین کو کھینچا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ اس کو باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا کہنا مانے گی، اور اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ اپنے رب کا کہنا مانیں۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک قادح، بے شک تو بڑی مشقت میں ہے، الی ربک قدحن، مشقت جھیلتے جھیلتے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، فملاقی، اور پس تو اس سے ملنے والا ہے، رب کے سامنے حاضر ہونے والا ہے۔ ویسے تو دنیا میں اور بھی مخلوقات ہیں، سب سے زیادہ مشقت انسان کو ہے۔ نمبر ایک، حیوانی تقاضوں کی وجہ سے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، ہر انسان اس کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، چاہے ذہنی اٹھائے اور چاہے جسمانی اٹھائے۔ نمبر دو، ہر انسان میں ایک تقاضا ہے جنسی، شادی کرتا ہے، شادی کی خواہش رکھتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، اب بیوی اور بچے ان کے بھی اخراجات پورے کرنے ہیں۔ اور نمبر تین، ہر انسان کو خواہش ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو۔ کرائے کا گھر میں انسان بہت بے چینی محسوس کرتا ہے، کرایہ چٹی لگتی ہے، کھلتا ہے۔ مکان بنانے کے لیے مشقتیں، یہ مشقتیں جانوروں میں بھی ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اپنا غار، اپنا بل، اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے۔ لیکن انسان کی مشقت اس حوالے سے بھی اس میں زیادہ ہے کہ کسی بیل کو فکر نہیں ہے کہ اس کی کوئی بیٹی بھی ہے کہ نہیں ہے، بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ انسان کو اولاد کی فکر بھی ہے، خدا نخواستہ اولاد نالائق نکل آئے تو پھر انسان کے لیے کیسی مصیبت ہے، تکلیف ہے۔ اور پھر کسی کو کوئی بیمار ہو جائے، کسی عزیز کو کوئی جو ہے وہ دکھ پہنچے، تو کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی چوری ہو جائے، اس کے بھی دکھ ہیں۔ تو بلا شبہ اس حیثیت سے بھی انسان کی تکلیفیں زیادہ ہیں۔ نمبر دو، ہر انسان پر کچھ ذمہ داریاں انسانی سطح کی ہیں۔ ہر انسان کا تعلق کسی قوم سے ہے، اور قوم کی سربلندی کا انحصار افراد پر ہے۔
افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ۔ افراد قوم کے لیے قربانیاں دیں گے، قوم ترقی کرے گی۔ جاپانی ترقی کر گئے، یہودی ترقی کر رہے ہیں، افراد نے اپنے قومی مفادات کے لیے قربانیاں دی۔ ہر انسان کا تعلق کسی وطن سے ہے۔ وطن تب عزت پائے گا جب کہ لوگ وطن کے اجتماعات کو اپنے ذاتی مفادات کے اوپر ترجیح دیں گے۔ اسی طریقے پر ہر انسان کا تعلق کسی نظریے سے ہے۔ جو لوگ اپنے نظریات کے فروغ کے لیے مال اور جان لگاتے ہیں، ان کے نظریات دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اور جو نئی تبلیغ کے لیے اپنے نظریات کی قربانی دیتے ہیں، ان کے نظریات دنیا میں پٹ جاتے ہیں۔ تو یہ تین تقاضے ہیں جو کہ انسانی سطح کے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اس اعتبار سے پاکستانی قوم دنیا کی خوش قسمت ترین قوم تھی۔ یہ تمام انسانی تقاضے اللہ نے اس کے لیے ایک وحدت کر دیے تھے۔ ہماری قومیت کی بنیاد بھی اسلام۔ ہم نے ہر طرح کی نسل، رنگ، زبان اس کی نفی کر کے ہم نے دو قومی نظریہ پیش کیا کہ ہماری قومیت کی بنیاد اسلام ہے، رنگ، نسل، وطن نہیں ہے۔ ہمارا وطن پاکستان بنا ہی اسلام کی وجہ سے، ورنہ پاکستان بنانے والوں کے اندر اور کوئی قدر مشترک نہیں ہے، نہ زبان ایک، نہ کلچر ایک، نہ رنگ ایک، نہ نسل ایک، اور ہمارا نظریہ بھی اسلام ہے۔ تو اگر ہم نے اسلام کی خدمت کی ہوتی، پاکستان ترقی کرتا۔ تین تقاضے ہمارے ایک وحدت بن گئے تھے۔ کاش ہم نے اسلام پر عمل کیا ہوتا، اسلام کو غالب کیا ہوتا، پاکستان دنیا میں عزت پاتا۔ ہم نے اسلام سے بے وفائی کی اور اپنی خوش قسمتی کو بدقسمتی بنا لیا۔ آج پاکستان دنیا میں شدید عدم استحکام کا شکار ہے اور ذلت سے دوچار ہے۔ امریکہ بھی کہتا ہے منافق ہے، ڈبل گیم کھیلا ہم سے، پیسے ہم سے لیے ہیں اور ہمارا پوری طرح سے کام نہیں کیا۔ طالبان کو سپورٹ کرتے رہے اس لیے تاکہ امریکہ پھنسا رہے اور امریکی امداد ہمیں ملتی رہے، تو طالبان کو بھی زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ طالبان کہتے ہیں منافق ہیں، ہماری پوری تباہی میں حصہ لیا ہے پاکستان نے، اور ساتھ تھوڑا بہت مانتے بھی ہیں کہ سپورٹ بھی کیا ہے، لیکن ہے منافق۔ تو یہ ذلت اور رسوائی کیوں دیکھنی پڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے جو بڑی خوش قسمتی تھی ہماری، ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان تو مشقت میں ہے، الی ربک قدحن، یہ مشقتیں جھیلتے جھیلتے تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، فملاقی، اور پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو بڑی مشقت میں ہے، مشقت میں ہے اپنے حیوانی تقاضوں کی وجہ سے، پیٹ کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے، اپنے گھر اور اس گھر کے مختلف مسائل کی وجہ سے، پھر تو مشقت میں اپنے انسانی تقاضوں کی وجہ سے، اپنی قوم کی سربلندی کے لیے، وطن کی سربلندی کے لیے، نظریات کے فروغ کے لیے تو مشقتیں اٹھا رہا ہے۔ اور الی ربک قدحن، مشقتیں اٹھاتا اٹھاتا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، فملاقی، اور اس سے ملنے والا ہے۔ باقی مخلوقات کو بھی کوئی نہ کوئی مشقتیں تو ہیں، گھوڑے کو بھی اس کا مالک سارا دن استعمال کرتا ہے، اس سے مشقت کراتا ہے، پھر اس کو چارہ دیتا ہے، لیکن گھوڑا مر گیا تو مر گیا، کوئی آخرت نہیں اس کے لیے، کوئی حساب کتاب نہیں۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جا کے جواب دہی کرنی ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ فرمایا الی ربک قدحن، تو مشقت جھیلتے جھیلتے اپنے رب کے قریب جا رہا ہے، اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، فملاقی، اور پھر اپنے رب سے تو ملاقات کرنے والا ہے۔ اگر تو نے دنیا کی زندگی کی مشقتوں کے دوران اگر اللہ کے احکامات کا پاس کیا، اللہ کی عبادت کی جو تیرا مقصد تخلیق تھا، تو کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر تو نے مشقتیں بھی اٹھائیں،
اور اللہ تعالیٰ کو تو بھولے رہا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، اللہ کے احکامات کا پاس نہیں کیا، ملاوٹ کرتا رہا، کم تولتا رہا، دھوکہ دیتا رہا، رشوتیں لیتا رہا، سود کھاتا رہا، بےہودگی بہائی میں ملوث رہا، تو دنیا میں بھی کھجل اور آخرت میں بھی خوار، دنیا کا بھی خسارہ، آخرت کا بھی خسارہ۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کن کن زاویوں سے ہمیں حقیقت سمجھائی ہے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا تو اپنے رب سے ملنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کو اس کا نام اعمال دیا گیا اس کے دائیں ہاتھ میں، یعنی جس نے دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے احکامات کو یاد رکھا، اللہ کی بندگی کی، اللہ کی عبادت کی، اپنا مقصد تخلیق پورا کیا، اس کو نام اعمال ملے گا اس کے دائیں ہاتھ میں۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان قریب اس کا حساب ہوگا آسان حساب۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا خوش و خرم۔ اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے۔ آسان حساب کیا ہے؟ سورہ احقاف میں ہم پڑھ چکے، اللہ صرف نیکیاں دیکھے گا، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی خطاؤں سے اللہ تعالیٰ صرف نظر کرے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کے نامہ اعمال دیا گیا اس کی پیٹھ کے پیچھے سے، اپنے بائیں ہاتھ چھپانے کی کوشش کرے گا، جانتا ہے میرے کرتوت کیا ہیں، پیچھے چھپائے گا اپنا بائیں ہاتھ، وہیں اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ عنقریب پکارے گا موت کو۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور داخل ہوگا دیکھتی ہوئی آگ میں۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش و خرم تھا۔ حرام کمائی سے گھر بھی اچھا بنایا تھا، ساری سہولیات بھی جمع کی تھی، حرام کمائی سے بڑی اچھی غذائیں وہ بھی خوب کھا رہا تھا، اپنے گھر والوں میں بہت خوش و خرم تھا، پورا گھر بیٹھ کر بےہودہ ڈرامے فلمیں دیکھ رہا ہے، کھا پی رہا ہے، موج کر رہا ہے، اپنے گھر والوں میں بہت خوش تھا۔ إِنَّهُ ظُنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور اسے گمان تک نہیں تھا کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس بھی جانا ہے، کبھی یہ سارے کے سارے عیاشی ختم بھی ہونی ہے، کوئی حساب کتاب بھی ہونا ہے۔ بلا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، اور بلکہ کیوں نہیں، اس کا رب اس کو دیکھنے والا تھا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، تو میں تو قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی، جو افق پر شام کو سرخی آتی ہے سورج کی، جب سورج ڈوبنے لگتا ہے، میں تو شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں۔ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات کی جب کہ وہ پوری طرح سے چھا جائے، پوری طرح سے اندھیرا سمٹ آئے۔ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور چاند کی قسم کہ جو پوری طرح سے بھر جائے، درجہ بدرجہ رات بھی تاریک ہو جاتی ہے اور درجہ بدرجہ چاند بھی 14ویں کا بن جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، جیسے یہ کام درجہ بدرجہ ہوتے ہیں، تم بھی چڑھو گے درجہ بدرجہ، یعنی تم بھی درجہ بدرجہ اللہ کے ہاں پہنچ جاؤ گے، تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو انہیں کیا ہوا ہے، وہ ایمان نہیں لا رہے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ آیت سجدہ ہے، انشاءاللہ ابھی ہم سجدہ کریں گے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یؤون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہ وہ جمع کر رہے ہیں اور مال کے ڈھیر لگا رہے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی انہیں خوشخبری سنائیے دردناک عذاب کی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سورۃ البروج، سورہ بروج میں ایک واقعہ ہے سن 523 عیسوی کا، اللہ کے رسول کی ولادت سے کو 48 سال پہلے مصر میں یہودیوں کی حکومت، یمن میں یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ ذو نواس ان کا بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ سے کہا ایک جادوگر نے کہ جو بالکل مرنے والا تھا، بہت بوڑھا تھا، میں مر رہا ہوں، کسی نوجوان کو میرے پاس بھیجو جس کو میں اپنا یہ فن سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک ذہین نوجوان کو جادوگر کے پاس بھیجا اور وہ ذہین نوجوان اس جادوگر سے فن سیکھ رہا تھا۔ ایک روز اس کی ملاقات جاتے جاتے ہو گئی ایک راہب سے، عیسائی راہب، اور اس وقت عیسائی مذہبی برحق تھا، عیسائی تمام پیغمبروں کو مانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام تک۔ راہب نے اسے جو عیسائیت کی تعلیمات بتائیں وہ اس سے متاثر ہو کر عیسائی ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک دن آزمایا راہب کے مذہب کو،
جا رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ کوئی بہت بڑا وحشی جانور ہے جو راستہ روک کر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر واقعی راہب کا رب سچا ہے، برک ہے، تو میں اس کا نام لے کر جانور کو مارتا ہوں، یہ جانور مر جائے گا۔ اس نے اللہ کا نام لے کر جانور کو پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا۔ لڑکے کی بابا ہو گئی کہ لڑکا تو کوئی خاص کرامت والا ہے۔ پھر ایک نابینا اس کے پاس آیا کہ وہ تم بڑے کرامت والے ہو، تو کوئی میرا بھی مسئلہ حل کر دو، نابینا ہو۔ تو انہوں نے اس کو عیسائیت پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور نابینا ایمان لے آیا۔ لڑکے نے دعا کی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ کو اطلاع ہو گئی کہ میں نوجوان بجائے جادو سیکھنے کے کچھ اور ہی سیکھ رہا ہے۔ بادشاہ نے لڑکے کو بھی بلایا، راہب کو بھی بلایا، نابینا جو بینا ہو گیا تھا اس کو بھی بلایا۔ تو بادشاہ نے راہب کو بھی قتل کر دیا، اور جو نابینا ٹھیک ہو گیا تھا اس کو بھی قتل کر دیا۔ لڑکے کے بارے میں اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو لے کر جاؤ اور سب کے سامنے پہاڑ سے گراؤ، تاکہ سب کے لیے عبرت بن جائے۔ جو لوگ لے کر گئے پہاڑ پر گرانے کے لیے، عجیب اتفاق کہ لڑکا بچ گیا، وہ خود ہی گر گئے۔ پھر بادشاہ نے بھیجا کہ جاؤ اور اس کو سمندر میں غرق کر دو۔ جو لوگ لے کر گئے سمندر کے بیچوں بیچ، وہ جا کے خود ڈوب گیا، لڑکا بچ کے واپس آ گیا۔ اب لڑکے نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیسے تم میری جان لے سکتے ہو۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا سب لوگوں کو جمع کرو اور سب کے سامنے مجھے ایک تیر مارو، اور اس تیر پہ لکھا ہوا ہو کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے۔ بادشاہ نے یہی کیا، سب لوگ جمع ہوئے۔ بادشاہ نے تیر اس لڑکے کو جو ہے وہ اپنے آدمیوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو تیر کے ذریعے شہید کیا۔ لیکن اس کی شہادت کی وجہ سے جتنا مجمع تھا وہ سب کا سب لڑکے کا فدائی ہو گیا، اور سب کے سب عیسائی ہو گئے۔ اب بادشاہ کو شدید غصہ آیا۔ بادشاہ نے خندقیں کھدوائیں، ان میں خوب ایندھن بھرا، خوب ان میں ان کو بھڑکایا، اور کہا کہ جو جو عیسائیت سے طائب نہیں ہوگا میں اس کو اس آگ میں جلا دوں گا۔ لیکن انہوں نے جتنے بھی لوگ اس وقت مسلمان ہوئے تھے عیسائی، لیکن اس وقت کے حساب سے مسلمان تھے، وہ سب ڈٹے رہے، اور بادشاہ نے ان سب کو جلایا ان خندقوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر مذمت کی ہے، اس بادشاہ کی۔ پھر بعد میں قیصر روم کو اطلاع ملی کہ عیسائیوں کے ساتھ یہ ظلم یمن میں ہوا ہے۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا۔ حبشہ کے بادشاہ نے آ کے پھر ذو نواس پہ حملہ کیا، ذو نواس کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا، اور پھر یمن میں عیسائیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اور جو بادشاہ یمن کا تھا اس نے ایک سپہ سالار کے طور پر بھیجا تھا ابراہہ کو، لیکن ابراہہ نے بغاوت کی۔ جو گورنر تھا ابراہہ نے اس کو مار دیا، اور ابراہہ خود پھر یمن کا حکمران بن کر بیٹھ گیا۔ اور پھر بعد میں اس نے خانہ کعبہ کو شہید کرنے کی مذموم سازش کی، جس کا ذکر سورہ فیل میں آئے گا۔ یہ پورے کا پورا واقعہ مسلم شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ برجوں سے مراد ستارے، یہ تفصیل اس سے پہلے سورہ حجر میں آ چکی ہے۔ والیوم الموعود، اس دن کی قسم کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن۔ وشاہد و مشہود، قسم ہے گواہ کی بھی، اور قسم ہے اس کی بھی جس پر گواہی قائم ہوگی۔ گواہ سے مراد رسول بھی ہیں، گواہ بن کے آئیں گے۔ گواہ سے مراد انسان کے اعضاء و جوارح بھی ہیں جو گواہی دیں گے اس کے بارے میں۔ گواہ سے مراد زمین بھی ہے جو گواہی دے گی مجھ پر کیا کچھ ہوا۔ تو جو بھی گواہ ہیں ان کی قسم۔ اور مشہود سے مراد وہ تمام اعمال انسانی کے جن پر گواہیاں دی جائیں گی کہ یہ کام اس شخص نے کیے ہیں۔ ان سب کی قسمیں کھا کر فرمایا قتل اصحاب الاخدود، اصل میں مارے گئے ہیں، برباد ہوئے ہیں وہ کھائیاں کھودنے والے، خندقیں کھودنے والے، یعنی جن کو شہید کیا گیا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے۔ اصل برباد ہوئے ہیں وہ جنہوں نے خندقیں کھودی تھی۔ النار ذات الوقود، وہ خندقیں کہ جو ایندھن والی آگ سے بھری ہوئی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب کہ وہ ان خندقوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ظلم جو ہو رہا تھا اس کا نظارہ کر رہے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو مومنوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور انہوں نے ان اہل ایمان سے بدلہ نہیں لیا مگر صرف اس بات کا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، وہ اللہ جو زبردست ہے جس کی تعریف آپ سے ہو رہی ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض،
وہ اللہ کے جس کے اختیار میں ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، واللہ علی کل شیء شہید، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں اور مومن خواتین کو، ثم لم یتوبوا، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ایسے بدبختوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلا دینے والا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، وہی ہے بڑی کامیابی، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک نبی آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، انہ هو یبدئ و یعید، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ بھی اس کو دہرائے گا، دوبارہ بھی پیدا کرے گا، وہو الغفور الودود، اور وہ بہت بخشنے والا، بڑی محبت کرنے والا ہے، ذو العرش المجید، اور بڑے عظیم تخت والا ہے، بڑی شان والے تخت کا مالک ہے، فعال لما یرید، کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہے، کوئی اس کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ هل اتاک حدیث الجنود، اے نبی کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر آ گئی، فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کی، بل الذین کفروا فی تکذیب، اور بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ بدبخت لگے ہوئے جھٹلانے میں، مان کے نہیں دے رہے، جھٹلا رہے ہیں، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ بل ہوا قرآن مجید، کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ قرآن مجید کو، عزت والے قرآن کو، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ عزت والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ، جو محفوظ تختیوں میں ہے اللہ کے پاس۔ سورہ طارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات میں آنے والے ستارے کی، فما ادراک ما الطارق، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ طارق، وہ رات میں آنے والا ستارہ کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ اصل میں ایک چمکتا ہوا تارہ ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، اور کوئی بھی جان نہیں ہے مگر اس کے اوپر ایک نگران ہے، جیسے ستارے لگتا ہے رات کو زمین کی نگرانی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں زمین پر کیا کیا ہو رہا ہے، اسی طریقے پر ہر انسان پر بھی ایک نگران ہے جو دیکھ رہا ہے کہ وہ انسان کیا کر رہا ہے، وہ اس نگران سے نہ تنہائی میں چھپ سکتا ہے نہ اندھیرے میں چھپ سکتا ہے، وہ نگران ہر وقت اسے دیکھ رہا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پس انسان دیکھے کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا، اپنا آغاز تو دیکھے، اپنی اوقات تو پہچانے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، بنایا گیا اچھلتے ہوئے پانی سے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو کہ نکلتا ہے ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے۔ اس آیت کو پڑھ کر ایک ڈاکٹر ہل کے رہ گئے، مولانا مودودی کو خط لکھا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مودود نے ان کا خط تفہیم القرآن میں چھاپ دیا کہ میں حیران ہوا ہوں کہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی ابھی انسان کی تحقیق نہیں تھی کہ انسان جس مادے سے تخلیق پاتا ہے وہ نکلتا ہے ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے۔ ہم تو یہی سمجھتے رہے تھے اس سے پہلے کہ یہ جو ہے وہ ٹیسٹیکلز میں ہوتا ہے، لیکن اب ہماری تحقیق نے بتایا ہے، بلکہ میں آپ کو ان کے الفاظ سناتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی کیا لکھا ہے کہ ایمبریولوجی کی روح سے ثابت شدہ حقیقت یہ ہے کہ وہ غدود جن سے مادہ تولید بنتا ہے وہ ریڑھ اور پسلیوں کے درمیان گردوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور وہ عمل ولادت کے دوران یہ غدود نیچے اتر کر فوتوں میں یعنی ٹیسٹیکلز میں آ جاتے ہیں۔ تو اصل میں مادہ تولید اصل میں جب بچہ ہوتا ہے رحم مادر میں تو بنتا اسی جگہ پر ہے جسے قرآن بتا رہا ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان، اور پیدائش کے دوران وہ نیچے اترتا ہے اور پھر ٹیسٹیکلز میں وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا معجزہ کہ ہم بڑی تحقیق کے بعد جہاں پہنچتے ہیں قرآن میں وہ باتیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، اب انسان کے ذہن میں آخرت کے حوالے سے جو چور دروازے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی نفی کر رہا ہے۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ اللہ انسان کو دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ تو ہم کہتے ہو کیسے اللہ تعالیٰ
ہڈیوں کو جو چورا چورا ہو جائیں گے وہ سیدھا ہو جائیں گے دوبارہ زندہ کرے گا؟ ارے جس اللہ نے پہلی بار گندے پانی کی بوند سے تمہیں بنایا ہے وہ تمہیں دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر۔ یوم تبلی السرائر، اور اس روز جو راز ہیں وہ بھی جانچے جائیں گے۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو اتنے انسان ہیں، ارب انسان، ہر انسان کے ہر عمل کا علم ہو؟ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کیسے ممکن ہے، اتنے ارب انسان ہیں، ہر انسان ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل کر رہا ہے، کہ ہر عمل اللہ کو پتہ ہے؟ فرمایا کہ جو بھی تمہارے راز ہیں اس روز وہ راز بھی جانچے جائیں گے، اللہ ان کے بارے میں بھی تم سے باس پرس کرے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، پھر چور دروازہ، کہیں سے مدد آ جائے گی، کوئی آ کے سفارش کر دے گا، کوئی بچا لے گا۔ ہمارا تعلق بڑے اونچے خاندان سے ہے، کچھ اسی کا ہمیں کریڈٹ مل جائے گا۔ فرمایا کوئی اس کے لیے قوت نہیں ہوگی اور کوئی اس کے لیے مددگار نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے رسول اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دے یا فاطمہ تو بنت محمد انقذی نفسک من النار انی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش کرو، میں اس روز تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ تو جب اللہ کے رسول کام نہیں آ سکیں گے تو اور کس کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے؟ فرمایا کوئی اس کے لیے نہ قوت ہوگی نہ مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے اس آسمان کی جو بار بار آتا ہے بارش لے کر، والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹ جانے والی ہے، آسمان کی بارش کو جو ریسیو کرتی ہے، جذب کرتی ہے، قبول کرتی ہے تاکہ اس زمین سے خزانے نکلیں۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن مجید فیصلہ کن کلام ہے۔ اب قوموں کے فیصلے اسی قرآن کی بنیاد پر ہوں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جو لوگ اس قرآن کو نہیں مانیں گے دنیا ان کے لیے جنت بنا دی جائے گی، جو چرنا چگنا ہے چر چگ لو، آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ قرآن کو مانیں گے لیکن پھر اس کی باتوں کو نہیں مانیں گے وہ رسوا ہوں گے، اور جو قرآن کو ماننے کے بعد اس کی تعلیمات پر عمل بھی کریں گے وہ عروج پائیں گے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کی وجہ سے اللہ قوموں کو عروج دے گا، اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل کر دے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اقبال نے یہ جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے وہ ذلت کا سبب بتایا جواب شکوہ میں، اور آخرت میں بھی یہ قرآن فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ پہلی حدیث بھی مسلم شریف کی ہے جو میں نے بھی آپ کو سنائی، مسلم شریف کی روایت ہے، القرآن حجت لک او علیک، یا قرآن تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تیرے خلاف۔ یا تو کہے گا اللہ اس نے مجھے اہمیت دی، مجھے سیکھا پڑھا سمجھا مجھ پہ عمل کیا، یا قرآن کہے گا اس نے مجھے کوئی زندگی میں اہمیت نہیں دی، اس نے اور بہت کچھ سیکھا بہت کچھ پڑھا، بڑے وسائل لگائے جدید علوم سیکھنے کے لیے، مجھے کوئی اہمیت نہیں دی۔ انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، یہ قرآن فیصلہ کن بات ہے۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی بے مقصد بات نہیں ہے، کوئی گپ شپ نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ مکے والے اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، باقید و قیدا، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ فمہل الکافرین، اے نبی ان کافروں کو ذرا مہلت دیجئے، امہلہم، انہیں مہلت دیجئے، ربیدہ چند دن کی، چند دن کے اندر اندر ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، بدر کے میدان میں سارے بڑے بڑے شیطان یہ مارے جائیں گے۔ آج یہودی سازش کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، سازشوں کے پیچھے پورا ہاتھ یہود کا ہے۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، آج امریکہ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے۔ مقصد کیا ہے یہودیوں کا؟ گریٹر اسرائیل بنانا، وہ اس کے لیے سازشیں کر رہے ہیں۔ یہی گریٹر اسرائیل ان کے لیے گریٹر گریو یارڈ بنے گا۔ جمع ہو رہے ہیں سارے یہودی وہاں پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کے سامنے سارے یہودی اسی طرح سے ہلاک ہوں گے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کو جھٹلانے والے ہلاک ہوئے تھے، حضرت ہود کے سامنے ان کو جھٹلانے والے ہلاک ہوئے تھے۔ سورۃ الاعلیٰ، اس سورہ مبارکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ جمعے کے دن پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ غاشیہ، عیدین میں بھی بعض اوقات پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ۔ کیوں؟ ان دونوں صورتوں میں تذکیر کا حکم ہے، فذکر، یاد دہانی کرائیے، اور اللہ کے رسول کا جمعے کا خطبہ ہو، عید کا خطبہ ہو، مقصد تھا یاد دہانی، لوگوں کو اصل حقائق کی یاد دہانی کرائی جائے۔ اس یاد دہانی کا حکم اس صورت میں ہے۔ لوگ ہفتے بھر دنیا میں لگے رہے ہیں،
جمعے کے دن آئیں تو قرآن کے ذریعے ان کو یاد دہانی کرائی جائے آخرت کی تیاری کی، اللہ کے احکامات کی۔ فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے نبی اپنے اس رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو بڑا بلند و بالا ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس حکم پر عمل کرو سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ الذی خلق فسویٰ، جس نے کہ بنایا اور جس نے کہ ہر انسان کو سنوارا، اسے خوبصورتی عطا کی۔ والذی قدر فہدیٰ، اور جس نے انسان کی تقدیر بنائی اور پھر اسے ہدایت دی، جس نے ہر مخلوق کی تقدیر بنائی اور اس کو ہدایت دی۔ ایک تقدیر نو ہے، ایک تقدیر جنس ہے۔ ایک بکریوں کی تقدیر بنائی، گھاس کھائیں گے۔ ایک تقدیر بنا دی درندوں کی کہ گوشت کھائیں گے۔ پھر تقدیر جنس ہے کہ کون سی بکری کہاں پیدا ہوگی، کتنے عرصے جیے گی، کیا کچھ کھائے گی، کب ذبح ہوگی یا طبعی موت مرے گی۔ تو اس نے ہر مخلوق کی تقدیر بنائی، پھر ہر مخلوق کو اس نے ہدایت دی۔ بکری نے کیسے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، کیسے اگر ذرا پتے اوپر ہیں تو اپنی ٹانگیں اوپر کر کے پتے کھانے ہیں، اور بلی نے بیمار ہونا ہے تو گھاس کھانی ہے۔ اللہ نے ہر مخلوق کو پھر اس کی ہدایت دی۔ والذی اخرج المرعیٰ، اور وہ اللہ کے جس نے نکالا چارہ زمین سے، فجعلہ غثاء احوا، اور رفتہ رفتہ اس کو کر دیا کوڑا سیاہ، وہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ سوکھ گیا اور سوکھ کر بالکل سیاہ ہو گیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، تو جیسے یہ کام تدریج کے ساتھ ہو رہے ہیں، رفتہ رفتہ مخلوقات بڑھتے بڑھتے اپنے عروج کو پہنچتی ہیں، رفتہ رفتہ نباتات رفتہ رفتہ اپنے جوبن کو پہنچنے کے بعد پھر خشک ہو جاتی ہیں۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، اے نبی جلدی نہ کیجیے، ہم عنقریب آپ کو بھی پڑھا دیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ جس آیت کو اللہ منسوخ کر دے اللہ آپ کو بلا دے گا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفیٰ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر ظاہر بات کو بھی اور اس کو بھی جو پوشیدہ ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم عنقریب آپ کو آسانی کے لیے آسان کر دیں گے۔ ابھی مشکلات ہیں، رفتہ رفتہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیے، ان نفعت الذکریٰ، یقیناً نصیحت فائدہ دے گی۔ سیذکر من یخشیٰ، نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا وہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ وَیَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اس نصیحت سے وہی اجتناب کرے گا، وہی ہٹے گا جو بہت بڑا بدقسمت ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو داخل ہوگا بہت بڑی آگ میں۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، اور پھر نہ اس میں مرے گا نہ اس میں جیے گا۔ قد افلح من تزکیٰ، کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو سنوارا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا ذکر کیا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ تزکیہ پہلے ہے اور پھر نماز کی اہمیت ہے۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ باہر جا کر تم پیسے کی خاطر ایمان بیچ دیتے ہو، تمہارا نفس تو اکڑا ہوا ہے، اور یہاں پہ آ کے تم سر جھکا رہے ہو۔ قد افلح من تزکیٰ، کامیاب وہ ہوا کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکالا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، پھر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، ارے آخرت بہتر ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بے شک یہ حقیقت لکھی ہوئی تھی پہلے صحیفوں میں بھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، صدق اللہ العظیم۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الغاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے پاس خبر آ گئی غاشیہ کی، قیامت کا ایک نام، چھا جانے والی، یعنی کہ آپ کے پاس اس چھا جانے والی آفت کی خبر آ گئی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس روز جھکے ہوئے ہوں گے ندامت کے مارے۔ عاملۃ ناصبۃ، وہ چہرے کہ جنہوں نے دنیا میں بڑی محنت کی تھی اور بڑے تھکے ہوئے تھے، لیکن بدقسمت محنت بھی کی، تھکے بھی، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پاس نہیں کیا۔ تصلیٰ نارا حامیہ، وہ داخل ہوں گے دہتی ہوئی آگ میں۔ تسقیٰ من عین آنیہ، اور انہیں پلایا جائے گا ایک ایسے پانی سے، ایسے چشمے کا پانی جو کھول رہا ہوگا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا مگر کانٹوں والی جھاڑیاں۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، ایسا کھانا کہ جو نہ فربا کرے نہ موٹا کرے اور نہ ہی بھوک مٹائے۔ اس کے برعکس وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس روز ہوں گے تر و تازہ۔ لسعیہا راضیہ، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اپنی محنتوں پر خوش ہوں گے کہ ہم نے وہ کام کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ بہت پیارا شعر ہے حافظ شیرازی کا کہ حاصل عمر نثار رہ یار کردم، شادم از زندگی خویش کے کار کردم۔ میں نے اپنی زندگی کی کمائی اپنے محبوب کے نقش قدم پر نشاور کر دی، اپنے زندگی میں نے لگا دی اپنے محبوب کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ شادم از زندگی خویش کے کار کردم، میں بہت خوش ہوں اس زندگی سے جو میں نے گزاری، اس لیے کہ میں نے وہ کام کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں ضائع نہیں کیے۔ فی جنت عالیہ، اب وہ جو چہرے ہیں وہ ہوں گے اونچے باغ میں۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں پر کوئی وہ بے مقصد بات، لا یعنی بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اور اس باغ میں ایک چشمہ ہوگا جو جاری ہوگا، بہہ رہا ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس باغ میں تخت ہوں گے اونچے اونچے۔ واکواب موضوعہ، اور آب خورے یا مشروبات پینے والے برتن وہ ہوں گے برابر برابر چنے ہوئے۔ ونمارق مصفوفہ، اور قالین ہوں گے برابر برابر بچھے ہوئے۔ وزرابی مبثوثہ، اور ان پر جا بجا نہالچے ہوں گے بچھے ہوئے، جیسے چاندنیاں ہوتی ہیں ایسے چاندنیاں ان پر ہوں گی بچھی ہوئی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا انعام روز قیامت، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ارے کیا وہ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کہ اسے کیسے بنایا گیا؟ اپنے اس صحرا کے حوالے سے کتنی مناسبت رکھتا ہے۔ ہفتے بھر اسے کھانا نہ ملے، اس کے اندر اسٹوریج ہے، اس کے اندر اپنے پانی کا ہفتے بھر کا اسٹوریج ہے۔ کتنی ہی تیز آندھی چلے، گرمی ہو، لو چلے، ریت میں سر دے کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کی آنکھیں، اس پر بال ایسے ہیں کہ آنکھوں میں گردہ جاتا ہی نہیں، قدم اس کے ایسے ہیں کہ ریت کے اوپر دستے ہی نہیں ہے، چلا جاتا۔ تو فرمایا کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو؟ اب ایک عرب اونٹ پر سفر کر رہا ہے اور حد نگاہ تک آسمان ہے، حد نگاہ تک زمین ہے، پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہا ہے، اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو بھی مشاہدے ہیں اس کے مطابق اس کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ ارے کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کو کہ کیسے بنایا گیا؟ شپ آف دی ڈیزرٹ کہلاتا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا دیکھتے نہیں ہیں آسمان کو کیسے بلند کیا گیا ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے نصب کر دیے گئے ہیں، گاڑ دیے گئے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ،
اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی ہے۔ فذکر، اے نبی یاد دہانی کرائیے، یاد دہانی کراتے رہیے۔ کیوں؟ انما انت مذکر، بے شک آپ ہے ہی یاد دہانی کرانے والے، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام ہے یاد دہانی کرانا۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا انہوں نے مانا کہ نہیں مانا، اللہ پوچھے گا آپ نے ان تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ الا من تولی وکفر، سوائے اس کے جس نے رخ پھیرا اور جس نے کفر کیا۔ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ اسے عذاب دے گا، بڑا عذاب۔ انا الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے۔ ثم انا علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے اوپر ہے ان سے حساب لینا، ہماری ذمہ داری ہے ان سے حساب لینا، ہم ان سے حساب لیں گے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ سورۃ الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب کہ وہ بیت رہی ہو۔ حل فی ذالک قسم الذی ہجر، کیا عقل رکھنے والوں کے لیے ان قسموں میں کچھ ہے؟ یہ قسمیں کیا خبر دے رہی ہیں؟ ان قسموں سے تمہیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ حل فی ذالک قسم الذی ہجر، کیا عقل رکھنے والوں کے لیے ان قسموں میں کچھ ہے؟ اب غور کیجئے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے اوقات کی قسمیں کھائی ہیں کہ جو بڑے روحانی اور روح پرور اوقات ہیں، کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض عام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اوقات سے جن کو استفادے کی توفیق دے انہیں بڑا اجر ملتا ہے۔ روزانہ فجر کا وقت، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے قرآن کا خاص اہتمام کرو۔ قرآن فجر کے قرآن پر تو حاضری ہوتی ہے، بڑی تعداد میں فرشتے موجود ہوتے ہیں، رات والے بھی دن والے بھی۔ اللہ تعالی ہمیں باقاعدگی سے فجر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولیال عشر، 10 راتیں ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، بڑی فضیلت ہے ان دنوں میں روزے رکھنے کی بھی، اور ان دنوں میں راتوں میں ان دنوں کی راتوں میں عبادت کرنے کی بھی 10 راتیں، جبکہ حج کی سرگرمیاں رفتہ رفتہ اپنے عروج کو پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ 9 ذی الحجہ تک ہم روزے رکھ سکتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو روزہ منع ہے۔ حاجی 9 کو بھی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ 9 کا دن حاجی کا بڑا اہم ہے، عرفے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس روز وہ روزہ نہ رکھے، پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرے، کھڑے ہو کے دعائیں کرے، قبلہ رخ ہو کر دعائیں کرے۔ تو فرمایا 10 راتوں کی قسم جو ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اللہ ہمیں ان راتوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ والشفع والوتر، رمضان کے آخری عشرے کی قسم جس میں جفت اور طاق کا حساب رکھا جاتا ہے۔ آج طاق رات ہے، امکان ہے کہ شب قدر ہو، اور کل جفت رات ہے، تو فرمایا کہ وہ آخری عشرہ کہ جس میں شب قدر ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں سے درجے میں زیادہ ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ واللیل اذا یسر، اور رات جب کہ وہ بیت رہی ہو، رات کا پچھلا پہر، وہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، پکارتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، کوئی ہے دعا کرنے والا کہ اس کی دعا پوری کروں، کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دوں۔ تو فرمایا یہ ہے وہ اوقات جو کہ روحانی نعمتیں ملنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوقات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدقسمتی سے انسانوں کی اکثریت روحانی نعمتوں کو اہمیت نہیں دیتی، مادی نعمتوں کو اہمیت دیتی ہے۔ جن کے پاس مادی نعمتیں تھیں ان کا انجام کیا ہوا ذرا تاریخ میں دیکھو۔ فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ؟ ارم ذات العماد، جنہوں نے ارم شہر بسایا تھا، اس کے بڑے اونچے اونچے ستون تھے قوم عاد۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسے ستون کے جس کے مانند شہروں میں اس سے پہلے نہیں بنائے گئے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور تمہارے رب نے کیا کیا قوم ثمود کے ساتھ کہ جنہوں نے چٹانوں وادیوں میں چٹانوں کو تراش تراش کے کئی کمروں کے مکان بنائے تھے، آج بھی ان کے مکانات موجود ہیں۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو میخوں والا تھا، جسے احرام مصر اس طرح سے بنائے کہ جیسے پہاڑ، والجبال اوتادا، جیسے پہاڑ اللہ نے گاڑ دیے ہیں زمین میں، ایسے اس نے احرام مصر بنائے تھے
کہ جو آج بھی زمین میں گڑے ہوئے ہیں میخوں کی طرح. الذین طغوا فی البلاد، یہ تینوں قومیں وہ تھیں کہ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی. فاکثروا فیہا الفساد، اور کثرت سے شہروں میں فساد مچایا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو اے نبی آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک نبی آپ کا رب انتظار میں ہے، مہلت دیتا ہے. جیسی مہلت ختم ہوتی ہے سرکش قوموں کو اللہ تعالیٰ ملیا میٹ کر دیتا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، تو انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے. جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا اور مجھے میرے رب نے نعمت دی. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے مجھے میرے رب نے ذلیل کر دیا. بھائی نعمت کا ملنا عزت نہیں ہے، اور نعمت یا رزق کا تنگ ہونا ذلت نہیں ہے. دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی ہیں. جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، اکرمہ و نعمہ، اس کو عزت دیتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے. کیوں؟ آزمائش ہے کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، یہ آزمائش ہے، ذلت نہیں ہے، یہ صبر کا امتحان ہے. تو تم نے روپے پیسے کو عزت کی علامت سمجھ لیا کہ میرے پاس بڑا روپیہ پیسہ ہے، اور اگر جس کے پاس نہیں ہے تم نے سمجھا کہ وہ بیچارہ ذلیل ہو گیا. نہیں، نہ وہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے. یہ دونوں امتحان کی شکلیں ہیں، ایک شکر کا امتحان ہے، ایک صبر کا امتحان ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر نعمت پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں مشکلات سے بچائے. لیکن اگر مشکلات آئی جائیں تو اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے. کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، مال والوں کی عزت کرتے ہو. تمہارے نزدیک مادی نعمتیں بہت اہم ہیں. فلا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکینوں کو کھانا کھلانے پر زور نہیں دیتے. وتاکلون التراث اکلا لما، اور وراثت کا مال تم کھا جاتے ہو سارے کا سارا سمیٹ کر. بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، دوسروں کا وراثت میں سے حق مار لیتے ہو. وتحبون المال حبا جما، اور مال سے تم خوب جم کے محبت کرتے ہو. لیکن جو کچھ تم نے جمع کیا ہے، لوٹ مار کر کے تم نے بڑی جائیدادیں بنا لی ہے، وراثت دوسروں کی ہڑپ کر کے تم نے بڑا قبضہ کر لیا ہے جائیدادوں پر اور مختلف نعمتوں پر، ان کی حقیقت کیا ہے؟ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبکہ زمین کو کوٹ کوٹ کے بالکل برابر کر دیا جائے گا. زمین پر جو بھی یہ محل ہیں اور مکانات ہیں اور جائیدادیں ہیں اور کھیت ہیں اور باغات ہیں، وادیاں ہیں، سب کے سب ختم، ملیا میٹ. جبکہ زمین کو کوٹ کوٹ کے بالکل برابر کر دیا جائے گا، فلیٹ میدان بنا دیا جائے گا، تاکہ ایک بڑا اجتماع اس زمین پر ہو سکے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان، وہ سب کے سب میدان حشر میں جمع ہونے ہیں. ان کے لیے زمین کو ہموار کر دیا جائے گا تاکہ بڑا اجتماع منعقد ہو. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور جب زمین کو کوٹ کوٹ کے اجتماع گاہ تیار ہو جائے گی اور تمام لوگوں کو زندہ کر کے اس اجتماع گاہ میں جمع کر دیا جائے گا، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، اے نبی آپ کا رب بھی آ جائے گا اور فرشتے بھی رب کے ساتھ آ جائیں گے صف در صف. وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم اس روز لائی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان، اس روز انسان چیتے گا. بڑا پیارا ترجمہ کیا شاہ عبد القادر نے رحمۃ اللہ علیہ. اس روز انسان یاد کرے گا کہ میں کیا کرتا رہا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میں نے کیا کیا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اب اس کے یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ دنیا میں یاد کرتا، اپنی اصلاح کر لیتا تو فائدہ ہو جاتا، اب یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ یقول، اس روز انسان بڑی حسرت سے کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے میری خرابی، کاش کہ میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. میں دنیا میں ہی لگا رہا، دنیا بناتا رہا، میں نے آخرت کی فکر نہیں کی، کوئی تیاری نہیں کی. اصل زندگی تو آخرت کی ہے جو ہمیشہ ہمیش کی ہے. یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے میری خرابی، کاش کہ میں نے اصل زندگی کے لیے کچھ نیکیاں، کچھ صدقہ و خیرات بھیجا ہوتا. فیومئذ لا یعذب عذابہ احد،
اس روز اس کو جیسا عذاب اللہ دے گا ایسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور جس طرح سے اس کو اللہ باندھے گا ایسے اور کوئی نہیں باندھ سکتا. اللہ تعالی ہمیں عذاب سے محفوظ فرمائے. اس کے برعکس یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو پوری طرح سے مطمئن ہے کہ میں نے اپنی زندگی اچھے کاموں میں لگائی، شادم زندگی خیش کے کار کردم، میں خوش ہوں اس زندگی سے جو میں نے گزاری، میں نے وہ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. تو وہ جان جو پوری طرح سے مطمئن ہوگی اپنی زندگی کی کاوشوں پر، اپنی زندگی کی ترجیحات پر، ارجعی الی ربک، اے جان تو لوٹ آ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب راضی ہے، اللہ نے تجھے وہ کچھ دیا ہے کہ تو خوش ہو گئی ہے، مرضیہ، اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے، وہ تجھ سے خوش ہے. فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور تو داخل ہو جا میری جنت میں. اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البلد. لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، شہر مکہ کی. وانت حل بہذا البلد، اور اے نبی آپ اس شہر میں آج حلال کر لیے گئے ہیں. آپ پر ہر طرح کا ظلم و ستم اس شہر میں توڑا جا رہا ہے. آپ پر عین سجدے کی حالت میں اوجری ڈال دی گئی ہے، آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر کھینچا گیا ہے، آپ کو اتنا مجروح کیا گیا ہے کہ آپ گر کر بے ہوش ہو گئے ہیں. اے نبی آج اس شہر میں آپ کو حلال کر لیا گیا ہے. ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی اور قسم ہے بیٹے کی. اس کی وجہ سے بھی انسان کو بڑی مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں. بہت سارے دکھ انسان کے اولاد کی وجہ سے ہوتے ہیں. اولاد کی دکھی اور بیماری، اولاد کی شادی کے مسائل، اولاد کی معاش اور نوکری، خدا نخواستہ اولاد اگر نالائق ہو تو اور زیادہ دکھ. بچی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے، پریشان کر رہے سسرال والے، تو ایسے ایسے دکھ. تو قسم ہے باپ کی اور قسم ہے اولاد کی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. قید حیات و بند موت، اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ بشر پہلو میں دل رکھتا ہے جب تک اسے دنیا کا غم کھانا پڑے گا، تو دنیا میں تو بڑے غم ہیں. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، اور کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی اور ہستی اختیار نہیں رکھتی؟ وہ شتر بے مہار ہے جو مرضی کرتا رہے. یقول اہلکت مالا لبدا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کیا ہے. ابو جہل کہتا تھا کہ میں نے حاجوں کی خدمت کے لیے ڈھیروں مال خرچ کیا ہے، کیا یہ میرا مال ایسے ضائع ہو جائے گا، مجھے اس کا بدلہ نہیں ملے گا؟ فرمایا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا و شفتین، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ آنکھیں اس لیے دی تھی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتا، اللہ کی معرفت حاصل کرتا. ہونٹ اور زبان اس لیے دیے تھے تاکہ ان کے ذریعے سے حق کو قبول کرتا، حق کا اعتراف کرتا. لیکن یہ ہے کہ اس نے ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کیا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دو واضح راستوں کی ہدایت دے دی تھی. یہ راستہ نیکی کا ہے، اللہ کی قربت کا ہے، اور یہ راستہ بدی کا ہے، اللہ سے کو دراز کرنے والا ہے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن وہ ایک گھاٹی کو عبور نہ کر سکا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، ایک غلام کی گردن آزاد کرانا. ابو جہل بدبخت نے کھانے کھلائے ہیں سرداروں کو ناموری کے لیے، لیکن چپکے سے جا کر کسی غلام کو آزاد کرا دینا، اس کے مالک کو پیسے دے دینا، اس میں ناموری نہیں ہوتی، اس میں کوئی شہرت نہیں ہوتی. یہ کام اس نے نہیں کیا. نیکی کا کام یہ ہے کسی غلام کی گردن آزاد کرانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا ایسے دن کھانا کھلانا جو کہ بھوک کا دن ہو، قحط پڑا ہوا ہو، خوراک کی قلت ہو، ایسے میں کسی دوسرے بھائی کو بھی اپنے کھانے میں شریک کر لینا. یتیماً ذا مقربتین، ایسے یتیم کی مدد کرنا جو قرابت دار بھی ہو. او مسکیناً ذا متربہ، یا ایسے محتاج کی مدد کرنا جو بیچارہ خاک میں ڈل رہا ہو. غریبوں کی مدد کریں گے تو ناموری نہیں ہوگی،
پیسے والوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے انہی کی دعوتیں ہو رہی ہیں۔ ثم کان من الذین آمنوا، اب وہ ہوا ان لوگوں میں سے جو کہ ایمان لائے۔ ایمان اسی وقت آئے گا جب کہ انسان پہلے دل سے مال کی محبت کو نکالے گا۔ سورہ حدید میں یہ مضمون آ چکا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو پہلے اللہ کی راہ میں اس کی خوشنودی کے لیے مستحقین پر مال خرچ کرو۔ ثم کان من الذین آمنوا، اور پھر وہ ہوا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور پھر انہوں نے باہم ایک دوسرے کو وصیت کی، صبر کی، ڈٹے رہنے کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کی بھائی چارے کی۔ سورہ عصر میں آیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہاں پہ تواصوا بالحق کے بجائے وتواصوا بالمرحمہ۔ تواصوا بالحق کیوں ہونا چاہیے؟ ہمدردی کی وجہ سے دوسرے بھائی کو کیوں حق کی تبلیغ کریں تاکہ دوسرا بھائی جہنم کی آگ سے بچ جائے؟ تو تواصی بالحق کی روح ہے مرحمہ، ہمدردی، محبت۔ فرمایا اس نے صبر کی تلقین کی اور اس نے ایک دوسرے کو بھائی چارے کی، محبت کی، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، جو لوگ یہ کریں گے وہ ہیں دائیں ہاتھ والے۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ ہیں بائیں ہاتھ والے جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ علیہم نار موصدہ، یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جن پر آگ کو مون دیا جائے گا، یعنی آگ میں ڈالنے کے بعد اوپر سے جہنم کو بند کر دیا جائے گا تاکہ آگ کی تپش اندر رہے، آگ کی تپش میں کوئی کمی نہ ہو۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ سورۃ الشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی چڑھتی ہوئی دھوپ کی۔ والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ تلا یتلو، تلاوت کرنا، تلاوت کا مفہوم یہاں سے واضح ہوتا ہے۔ چاند سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، سورج سے ضیاء پاتا ہے، روشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس روشنی کو اہل زمین کے اوپر پھینک دیتا ہے، منعکس کرتا ہے۔ یہ ہے تلاوت کا اصل مفہوم، قرآن کی پیروی کرنا، قرآن سے ہدایت اور فیض لینا، اور وہ فیض لینے کے بعد دوسروں کو منتقل کرنا۔ اس قدر جامع اصطلاح ہے تلاوت کی۔ قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی اور جیسے کہ اس کو روشن کیا۔ واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی اور جیسے کہ اس کو ڈھانپ دیا، اندھیرے سے اس کو سیاہ کر دیا۔ والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور جیسا کہ اس کو بنایا۔ والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی اور جیسے کہ اس کو بچھایا۔ ونفس وما سواہا، اور قسم ہے نفس کی اور جیسے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنوارا۔ کیسے سنوارا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو الہام کر دیا اس کا فسق و فجور بھی، اس کا تقویٰ بھی۔ انسان جانتا ہے نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، نیکی بدی کی پہچان اللہ نے انسان کو کرا دی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اب ساری قسمیں کھانے کے بعد نتیجہ کیا ہے، کانٹے کی بات کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب وہ ہو گیا جس نے کہ نفس کا تزکیہ کیا، جس نے کہ نفس سے نافرمانیوں کو نکالا اور اس میں نیکیوں کو پروان چڑھایا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے کہ اس کو دفن کر دیا۔ کس کو دفن کر دیا؟ روح کو دفن کر دیا۔ روح وہی اصل میں انسان کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان رکھتی ہے۔ فسق و فجور اور تقویٰ، اس کی ساری معرفت روح کی وجہ سے، روح اللہ کے پاس سے آئی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے سکون ملتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اسے خوشی ہوتی ہے۔ وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے خاکی وجود میں روح کو دفن کر دیا۔